بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان غفران شختائی۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے گزشتہ روز ہونے والی آسمان جہانگیر کانفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خطاب کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ ایک ایسے شخص کو کانفرنس میں مدعو کیا گیا جو عدالتوں سے سزا یافتہ ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل نامناسب بات تھی۔ ان کے اس بیان پر آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ روایت کے مطابق اپوزیشن جماعتوں کے سربراہان اور نمائندگان کو بھی خطاب کی دعوت دی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں میاں محمد نواز شریف بھی اس کانفرنس کا حصہ تھے۔ اس معاملے پر آج بات کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتائیں کہ الیکشن کمیشن لاہور کے جو حلقہ 133 ہے اس میں الیکشن سے پہلے مبینہ طور پر ووٹ خریدنے کے حوالے سے جو ویڈیو ٹیپ وائرل ہوئی ہے اس کا نوٹس لے لیا، اور جو ہمارے ریٹرننگ آفیسر ہیں اور ان سے 30 نومبر تک معاونت بھی طلب۔ ویڈیوز کے آنے کا سلسلہ جاری ہے، مختلف حوالوں کیوں تک پہنچی ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ بینک اور خبر سب سے پہلے معاملات پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح اسٹوڈیو میں موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار اور خارجی اور بیرونی معاملات پر گہری نظر رکھنے والے استاد محترم جناب سجاد میر صاحب۔ میر صاحب، سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ آسمان جہانگیر فاؤنڈیشن نے جو رد عمل دیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر کہ کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے، اس طرح کا تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ اس سے پہلے یوسف رضا گیلانی نے بھی تقریر کی، بلاول بھٹو نے بھی کی، کسی نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ نواز شریف کی تقریر پر ایشو کیوں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو فکسیشن ہو گئی ہے ہمارے وزیر اعظم کی، وہ شہباز شریف کا بھی نام لے رہے تھے اور سارا مسلم لیگ نون پہ ہے۔ یہ کیوں خوف ہے؟ کہیں ان کو ڈر ہے کہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے، کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا خوف ہے؟ کیوں وہ بار بار نام لیتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن؟ اب انہیں زرداری کی کرپشن نظر ہی نہیں آتی۔ میں نے یہ نہیں کہتا کہ کرپشن ہوگی، یعنی جس کا وہ ذکر کیا کرتے تھے مبینہ کرپشن، اب وہ نظر کم آتی ہے۔ یہ چکر کیا ہے؟ دیکھیں، اب سارا زور ان کا اس بات پہ ہے کہ نواز شریف کو کیوں بلایا وہاں۔ اچھا، کیا آپ خوفزدہ ہے نواز شریف کی تقریر سے؟ آج آسمان جہانگیر جو وہ ان کا فاؤنڈیشن ہے، میں ان کا وہ اتنا قائل نہیں ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو اپوزیشن کے لیڈروں کو آخری دن میں بلایا کرتے تھے۔ ہم نے یوسف رضا گیلانی کو بلایا، اور بھی کوئی ایک نام ہے شیخ پرویز اشرف اس کو بلایا، اس پہ تو آپ نے اعتراض نہیں کیا۔ اس پہ کیا اعتراض ہے آپ کا؟ اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی ان کو فیئر ٹرائل دیا گیا ہے، ملزم کہنا یا کہنا ہم نہیں سمجھتے۔ یہ وہ ایک ایسا فورم ہے جو یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ آزادی صحافت کا گویا چیمپئن ہے اور رول آف لا کو وہ بلند کرنا چاہتا ہے۔ اچھا، انہوں نے اگر ان کو بلایا ہے تو آپ اس کو لے کے اتنا فواد چودھری تو چلو بول پڑا، حالانکہ وہ بول پڑا، اس کو مہمان خصوصی بلایا ہوا تھا۔ فواد چودھری کو وہاں آنا تھا، وہ اس خیال سے کہ جی یہاں نواز شریف کی تقریر ہوگی اس لیے میں نہیں آتا۔ اور اس پہ یہ ہے کہ ایک مجرم کو آپ ججوں کے ساتھ کیوں شامل کر رہے ہیں؟ عمران خان نے تو یہی کہا کہ سزا یافتہ مجرم ہیں، وکٹمائز ہیں، وہی بات کہی نا جی، ان کو کیوں بلایا؟ وہی بات کہی۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ فواد چودھری لیول کی بات ہے، اب پتہ چلتا ہے وزیر اعظم کا بھی یہی لیول ہے۔ اور بھائی چھوڑو، اب الیکشن کی تیاری کرو۔ پنجاب میں وہ ایک فورس ہیں، اور یہ ایسی فورس ہیں نہ عدالتوں سے رکتی ہیں نہ مارشل لاؤ سے رکتی ہیں۔ آپ نے مقابلہ کرنا، میدان میں مقابلہ کرو۔ میدان میں مقابلہ جو کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرنی پڑے گی، اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی اور تجزیہ کار جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب، وہ اس معاملے میں کیا رائے وہ رکھتے ہیں؟ صرف صحافی نہیں، دانشور ہیں جناب ہمارے، وہ بہت پیارے دوست ہیں ہمارے۔ ویسے السلام علیکم حفیظ اللہ صاحب۔ وعلیکم السلام حضور والا، آپ کی زبان سے کتنا اچھا لگتا ہے جب بڑی بڑی باتیں میں اپنے بارے میں سنتا ہوں۔ اچھا، میں آپ سے بات آپ نے میری سن لی ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ایک تو فکسیشن ہو گئی شاید وزیر اعظم کی، کرپشن، نواز شریف، اب شہباز شریف کا نام لے رہا ہے، شاید ڈر لگتا ہے کہ یہ کچھ
आ ना जाएं या क्या है, पंजाब में ताक है या जो भी है, या कोई डील ना हो गई हो वगैरह वगैरह, मुझे नहीं पता। अब वो पीपल्स पार्टी का, आसमा जहांगीर फाउंडेशन ने कहा कि हमने उसको भी बुलाया, यूसुफ रज़ा गिलानी को बुलाया, हेड परवेज अशरफ को बुलाया, आप कायरा को कोई इतराज नहीं किया। इस पे क्यों इतराज कर रहे हैं आप? और क्या लगता क्या है ये सारा किस्सा क्या है, ये क्या क्यों इतना चर्चा हो रहा है इसका? मीर साहब, ये सियासी से ज्यादा नफसियाती मसला है। मैं बड़ी हकीकत है कि अंग्रेजी के बाद जो है ना, मुख्तलिफ चूंकि हमारे जो कायदीन होते हैं, जिस तरह के अच्छे हो या बुरे हो, तो उनकी शख्सियात के अंदर आप इतने गरक होते हैं और इतनी बारीक बीनी से उनको परखते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, अगर उनकी मुखालफत करें या उनकी हिमायत करें, तो फिर इंसान की जो शख्सियत है ना, उसके कई पहलू सामने आते हैं। मैं देखे एक बड़ी रेयर किस्म की एक नफसियाती सिफत है इंसान के अंदर, और बड़े कम लोगों में होती है कि आप अपनी बुराई को या अपने गुनाह को या अपने किसी क्राइम को अपने फायदे में यूज कर लें। इमरान खान साहब इसमें यकता है। मैंने अभी बात की, बड़ी ही जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत गौर खौज की है। इमरान खान जो है वो इतनी खूबसूरती से उनके ऊपर कोई तोहमत लगा दें या उनकी कोई संगे आप तो किसी बात में पकड़े जाएं, आप देखेंगे कि वो उसको, आपने उसकी मिसाल में, इनमें तो इमरान खान के बारे में तो नहीं दूंगा, लेकिन भुट्टो साहब के बारे में उनमें भी ये क्वालिटी थी कि उन्होंने सोचा कि किसी ने पूछा कि रोजे आप रखते हैं नहीं रखते, तो उन्होंने कहा जी 17 रोजे रखे, बीमार हूँ। यानी कि अगर उन्हें पता था कि अगर 30 का कहा या 1 का कहा तो लोग समझेंगे कि ये गलत कह रहे। तो एनीवे, तो ये जो होता है अपनी या कह देना कि जी शराब पीता हूँ, कौम का खून तो नहीं पीता, तो ये वो क्वालिटी है कि इतनी बड़ी बुराई को उन्होंने अपनी एक अच्छाई बना के पेश कर दिया, लोगों को एक्साइट करेंगे, और लोगों ने नीचे से नारे लगाने शुरू किए। आपका शौद भी बेदार था, मैं भी बेदार था जब उन्होंने कहा था कि शराब पीता हूँ, कौम का खून तो नहीं पीता। इमरान खान साहब बैन ही वही है कि आज तक इत्तेफाक से मैंने उनकी पूरी सुनी है जो उनके अपने अंदर खामी है। मतलब उन्होंने कहा कि लीडर कौन होता है, एक शख्स जो बुज़दिल हो और खुदगर्ज हो। अब इनके बारे में, इनकी खुदगर्जी के बारे में, बाकी तो छोड़े कि कोई और कोई सनद है या नहीं है, कोई और कोई आई विटनेस अकाउंट है या नहीं है। मुशर्रफ साहब ने कितनी दफा कहा है कि ये वज़ीर आज़म बनना चाहते थे, बाकी चीजों को भूल जाएंगे, सिर्फ एक तासुब था या उनकी बाकी एफर्ट थी कि खुदगर्जी के अंदर वो कंटेनर पे चढ़ गए। इतना सेल्फिश आदमी, फिर जिस तरीके से साथियों के साथ सलूक किया, साथी भी किस लेवल के, जहांगीर 3 लेवल के, ये पलक झपकते उनको अबेंडन कर दिया जैसी आया। तो एक उसके अंदर खुदगर्जी और बुज़दिली ये है कि अभी आपने देख लिया आर्मी चीफ जब जो DGISI की अनाउंसमेंट के ऊपर, तो उसमें क्या अगर कुछ जरूरत होती तो खड़े होने का अमकान होता, तो ये ऐसा करते हैं कि मिन्नत तरले करके और कहते ये 20 नवंबर तक कर ले। जो कुछ उन्होंने कहा, देखें नवाज शरीफ साहब के बारे में आज बड़ी अच्छी नफी तुली स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी, जो कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत बड़े इदारे हैं, कि जी एक ड्यूबियस केस से अब आप कौन सी गवाही चाहिए, कौन सा मौजूद मुल्क में मिसाल दे वीडियो आ जाए। अरशद मलिक के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड भी कह चुका है कि हमारे मुंह से, हमारे सर से झुके हैं, और वो वीडियो कोई आपकी नहीं बनी हुई, 2005 में बनी हुई। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब सवाल किया कि ये वीडियो कहाँ से आती है, कौन बनाता है, तो उनको पता था और वो ये पूछना चाहते हैं कौन बनाता है, ओरिजिनल किसके पास है। तो वीडियो एजेंसीज बनाती है, अरशद मलिक की वीडियो। फिर उसके बाद जज शमीम, राना शमीम का जो बयान हल्फी हो, जी बशीर मेमन जो FIA के DG थे, उनका देख लें, वो जो एक कर्नल निकल रहा था किसी अदालत में से, ये सारी चीजें जो थी। इसके बाद आप कहते हैं मॉनिटरिंग जज रखे हुए हैं, आपने धज्जी उड़ा दिया। मुझे तो तकलीफ ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसके बारे में हमें कोई शक नहीं था कि सदस्य के हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बना हुआ है, साहब ने सिर्फ उसके ऊपर मोहरे तस्दीक सब की है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं की उसने कि जिसके बारे में वाकिफ नहीं थे इन केसेस के अंदर। और आप फिर उसका मामला करें, नवासी मान जाए तो वो फौरन ही उसको ऑन बोर्ड कर लेंगे। अगर नवासी वाली शराइत नहीं मानेगा तो आप उसको मिसाल बना देंगे।
میر صاحب بس آخری بات یہ ہے کہ اس ملک کا جو کرنا تھا نا انہوں کر دیا ہے. ٹھیک بات ہے. اب ایک ملک جہاں انہوں پہنچا دیا جس جلدے میں سے اس میں سے کیسے نکلے گا, کون نکالے گا, نکالنے کے لیے کوئی آئے گا بھی صحیح یا نہیں, کوئی ذمہ داری لے گا ہی نہیں, کوئی صاحب فہم آدمی اس ملک کو اب ہاتھ نہیں لگائے گا اگر اس کا تھوڑی سی یہ عقل ہے. ٹھیک بات ہے. باقی جو پھنسے ہوئے ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں. ٹھیک بات ہے. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا حافظ اللہ نائی صاحب, بہت شکریہ. آپ نے بڑے پریسائز اور کنسائز لفظوں میں ایک بڑی کھلی ہوئی بات کر دی ہے, اور اس سے واضح بات اور کیا ہو سکتی جو وہ کہنا چاہتے ہیں. میں بھی یہ کہتے ہیں ان کی نفسیات ہے, نفسیاتی معاملہ ہے, ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں بھی یہی بات کہہ رہا تھا نا کہ بھئی یہ کیا ان کی فکسیشن ہوئی ہے, فکسیشن نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے نا یہ آخر کیا. لیکن انہوں نے بالکل دوسرے اینگل سے ایک بات کی ہے اور بڑی خوبصورتی کے انداز سے کیا ہے کہ وہ اپنی کمزوری کو بھی گلوریفائی کرنا جانتے ہیں, اس کو بھی اپنے حق میں استعمال کرنا جانتے ہیں. بھٹو کی مثال دی انہوں نے, ان کی مثالیں انہوں نے جان بوجھ کے نہیں دی, اور بہت سی مثالیں وہ دے سکتے تھے, وہ تو مہر میں راز درون خانہ ہے, لیکن بہرحال وہ بھی بہت احتیاط برتتے ہیں, بہت اس معاملے میں بات کھل کے کرتے ہیں, لیکن اس بات کی احتیاط کرتے ہیں کہ حد سے جو نہیں انہیں جانا چاہیے وہ نہیں جاتے. ٹھیک ہے امیر صاحب, اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن لاہور کا حلقہ ہے 133, ضمن الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور یہاں بھی ایک مبینہ ویڈیو کلپ سامنے آ چکا ہے, وائرل ہے, جس میں قرآن رکھا جا رہا ہے اور ساتھ میں پیسے دیے جا رہے ہیں اور ساتھ میں ووٹ خریدنے کی بات کی جا رہی ہے. میر صاحب معاملہ کہاں جائے گا؟ کبھی ثاقب نثار کی ویڈیو, کبھی مریم نواز کی ویڈیو, اب الیکشن کمیشن میں ویڈیو. یہ ویڈیو کا کھیل کب تک اور کہاں تک چلے گا؟ ویڈیو کے کھیل کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں. اب یہ کون سی ویڈیو ہے جناب سامنے سے لی گئی ہو؟ اگر آپ نے موبائل بھی رکھا ہو تو یوں سیدھا رکھا ہو تو آپ کو نظر آ جائے گا کیا ہو رہا ہے. ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہو, پیچھے مسلم لیگ نون ہی نہیں پیپلز پارٹی کے بھی بینر لگے ہوئے ہوں. جی ہاں, آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یار؟ کہیں تو آپ سے غلطی ہوئی ہے. اس حلقے میں ہمارے دوست ہیں جمشید اقبال چیمہ صاحب, وہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے. کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو اپنی پارٹی نے ڈسکوالیفائی کیا, کچھ لوگ کہتے ہیں وہ خود الیکشن سے بھاگ گئے. ابھی وہ 70,000 ووٹ سے اسی علی پرویز کے مقابلے میں دوسری کانسٹیٹوئنسی سے آ رہے ہوئے. ان کو پتا تھا یہاں جیتنا مشکل ہے, انہوں نے اپیل نہیں کی سپریم کورٹ. جی, اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو قصہ ہے یہ ایک تو پی ٹی آئی اس الیکشن کو, کیونکہ اس کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے, اس کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے, وہ اس کو ویڈیو کے کھیل کو کنفیوز کرنے کے لیے سارا ڈرامہ رچا رہی ہے, ورنہ ایسی بیوقوفی کی ویڈیو نہ آتی. دوسرا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کام پیپلز پارٹی کر رہی ہو, کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہاں سے اس کے ووٹ تو نمبر 4 پہ تھے. جی ہاں, مسلم لیگ کے بعد بھی تحریک لبیک ان سے آگے تھی, اور پتہ نہیں کون کون آگے, حافظ سعید آگے تھے, پھر سے آگے کہیں یہ آئے تھے, اور 5,000 ووٹ تھے, کتنے ووٹ تھے. انہوں نے پارٹی نے فیصلہ کیا اگر اس کانسٹیٹوئنسی سے 25,000 ووٹ لے جاتے ہیں, کیونکہ کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں. مسلم لیگ کے مقابلے میں جس نے ووٹ دینا ہے اس نے پی ٹی آئی تو نظر نہیں آ رہی, اس نے شاید ان کو دینا ہو. وہ کہتے ہیں 25,000 ہے کہ کہتے ہیں خزانوں کے منہ سن سے کھول دیے گئے, پیسے آئے. اچھا, یہ کہنے والے کہتے ہیں, میں نہیں کہتا. لیکن مسلم لیگ نون کیوں جو بنائے گی؟ ان کا مضبوط حلقہ ہے, اور وہ جو فیملی الیکشن لڑ رہی ہے اپنا شائستہ پرویز ملک صاحب کی اہلیہ, بیٹا ان کا علی پرویز, وہ یہ 3 تو ان کے ایم این اے تھے, لاہور کے بس صدر تھے, اور وہ ان کاموں پہ پیسہ خرچ کرنا بالکل قائل ہی نہیں ہے. صحیح ہے, یوں کہہ رہی ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں, پیسے بانٹنے والے اور ہوا کرتے ہیں. سر وہ شریف النفس انسان تھے, اور بڑے جو ہے نہیں وہ اصول پسند انسان تھے, وہ ان کی خوبصورتی الگ پر دو. ایک ہوتی ہے پارٹیاں جو پیسے کھلا کے بہت سارے اپنے مداح پیدا کرتے ہیں, یہ تو اس معاملے میں بالکل مٹھ بند کر کے رکھتے ہیں. کریکٹر اور کردار کے لوگ, ان کے بارے میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ پیسے بانٹ. ڈیفینیٹلی سر, اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب, سے جانتے ہیں آخر یہ گرد کہاں جا کے بیٹھے گی سر. جی السلام علیکم سلیم بخاری صاحب. جی وعلیکم السلام سجاد صاحب. حضور والا, بس آپ سے دروازے پر آئے ہیں, کوئی رہنمائی کیجیے. یہ ویڈیو کا کھیل کیا ہے؟ وہ ثاقب نثار کے کیس کو ختم کرنے کے لیے یہ ویڈیو انہوں نے حلقے کی سنا دی, اور ظاہر ہے کہ وہاں تو پی ٹی آئی کا کوئی سٹیک نہیں ہے اور پیپلز پارٹی کا کچھ سٹیک ہے, وہ سنا. کیا لگتا ہے آپ کو یہ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رہنمائی تو ہم آپ سے حاصل کرتے ہیں, ہم آپ کو کیسے رہنمائی دے سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے جناب کہ جو باتیں آپ نے کر دی ہیں اس کے بعد بہت کم گنجائش میرے لیے چھوڑی ہے کہ میں اس پہ بولوں. میں کچھ باتیں دہرا دیتا ہوں. وہ یہ کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی یہ کانسٹیٹوئنسی, کیونکہ دیرینہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے, جی اور اس سے پہلے کے نتائج اگر آپ نکال کے دیکھ رہے ہیں تو گیپ اتنا بڑا ہے کہ ان کو پیسے اور رقم بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ
یہ دیکھیں کہ کس پارٹی کا سوشل میڈیا اتنا زیادہ آپریٹو ہے اور کب سے آپریٹو ہے. تو آپ ریکال کریں گے آپ کو چلے گا کہ قطر شہزادے وسیلے باندھ کے ساتھ بٹانے والا یعنی میڈیا سیل کس کا تھا. بے پناہ مثالیں میں دے سکتا ہوں، اس وقت شاید اس کا وقت نہیں ہے. تو یہ ہم نے سب کچھ کہہ دیا، لیکن ہم نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ یہ پی ٹی آئی کا میڈیا سیل کس قسم کی ریکارڈنگ کرا کے کیوں آگے نہیں دے گا. میں نے یہ کہا ہے ابھی، یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی روایت نہیں ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانے کی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی بینظیر بھٹو صاحبہ کی کچھ ویڈیوز اور کچھ اس طرح کے اشتہارات وغیرہ وائرل ہوئے تھے، تو ان کا جواب بھی انہوں نے کبھی اس طرح سے نہیں دیا تھا. تو پیپلز پارٹی کو تو میں بلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ٹھیک بات. اور آج جو آدمی کورٹ میں گیا الیکشن رکوانے کے لیے وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے. وہی میں نے عرض کیا نا جی کہ اس الیکشن سے تکلیف صرف پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ ایک تو جمشید اقبال چیمہ صاحب جو ہیں وہ یہاں سے ڈسکوالیفائی، یا کہہ لیجیے کہ وہ اہل نہیں ہے الیکشن لڑنے کے. اس لیے ابھی تک آپ جا کے ذرا دیکھیے ان روڈوں کے اوپر انہی کے ناموں کے اشتہار اور انہی کی تصویروں کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، اور وہ صرف اس وقت مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں گن ڈالنے کے لیے اس الیکشن میں. تو یہ تو اس کا سارا سیرا میرے خیال سے تو پی ٹی آئی کے سارا ہے. اس قسم کی حرکات اگر ہوں گی تو الیکشن بدمزہ ہو جائے گا. اور ایک ایسی کانسٹیٹیوئنسی جس کے بارے میں کسی کو ڈسپیوٹ نہیں ہے، چاہے وہ عمران خان صاحب خود لڑ رہے ہوں لاہور سے یا جو بھی ہو، آپ نے دیکھ لیا کہ یہاں پر جو کانسٹیٹیوئنسیز ان کی اسٹرانگ ہیں وہ آج تک اسٹرانگ ہے. اتنا کچھ ہوا ہے آج تک ایک ایم این اے ایک ایم پی ان کا ٹوٹ کے کسی سرکاری پارٹی یا کنگز پارٹی میں نہیں گیا ہے. تو اس سے ان کی پارٹی کی لاہور میں جو گرفت ہے اس کے بارے میں مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے. میرے خیال سے آپ کو بھی یقین ضرور ہے کہ وہ یہاں پر اسٹرانگ ہیں. ٹھیک بات. اچھا پھر یہ مسئلہ ہے کہ ثاقب نثار کی ویڈیو بھی ہے، تو کیا سچویشن کو کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں سارا کہ وہ توجہ وہاں سے ہٹ جائے اور سمجھے کہ یہ دیکھیے جی دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس ویڈیو کے حوالے سے بہت سارے یعنی کہانیاں چل رہی ہیں، لیکن دو باتوں کا جواب ابھی تک بھی نہیں دیا گیا. کوشش کی حکومت نے بھی اور ایک دوسرے ٹیلی ویژن چینل نے بھی کہ اس ویڈیو کو فیک ثابت کیا جائے، لیکن 3 جملے اس میں ہیں سجاد منیر صاحب. وہ یہ کہ جی عمران خان کو لانا ہے، بے نظیر اور نواز شریف کو الیکشن تک جیل سے باہر نہیں آنے دینا ان کی ضمانت. یہ کہیں سے ٹکڑا ان کو نہیں ملا کسی بھی تقریر سے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اس کو ٹیلر کیا گیا ہے یا یہ فیک ویڈیو ہے. یہ ویڈیو میں آواز ان کی اپنی ہے، اور اتنا بڑا الزام لگنے کے باوجود مجھے 2 اعتراضات ہیں اس بات پہ. آپ بھی ذرا اس کو توجہ کیجیے اس طرف. ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا، بہت سارے اسٹیک ہولڈر کو انہوں نے بلا لیا، لیکن جس شخص پر الزام ہے کہ یہ آواز اس کی اور اس نے یہ کہا ہے، ان کو نوٹس نہ دینا کیوں مناسب سمجھا گیا، یہ میری دانش سے باہر کی بات ہے. ٹھیک بات. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ خود جن کے اوپر الزام لگا ہے وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس میں کیا یعنی وزڈم ہے، یہ بھی میری سمجھ سے بالا تر ہے. تو میں اور آپ جب دونوں ان چیزوں کو جوڑیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ویڈیو میں کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے ضرور. ٹھیک بات. اگر یہ اسیوم کر لیا جائے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی تھی تو پوری پاناما کیس کی ججمنٹ سے لے کے آنے والے دنوں کے ہونے والے سارے جتنے بھی فیصلے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے. آپ دیکھیے میں نے اور آپ نے ایک پروگرام کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، آپ کرتے تھے وہ پروگرام، آپ ہوسٹ تھے. تو ہم نے اس کے اندر اس بات کو ضرور ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ جورسپروڈنس کے حوالے سے دیکھیں تو جس چیز کی پرے نہ کی گئی ہو پٹیشن میں اس کے اوپر کبھی سزا نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک سیپریٹ پٹیشن آنی چاہیے، یا آپ سزا نہیں دے سکتے. پٹیشن تھی کرپشن کی، پٹیشن تھی منی لانڈرنگ کی، سزا ہوئی اقامہ پر. یہ بھی پاکستان کی جوڈیشری کا ایک عجیب و غریب فیصلہ ہے. میں اور آپ وٹنس ہیں، ایک فیصلہ پہلے بھی ہوا تھا 1979 میں، اس میں بھٹو صاحب کو ہینگ کیا گیا تھا. اس کے بارے میں بعد میں دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر تھا. اس کے جو کریکٹر تھے انہوں نے خود بھی معافیاں مانگی ہیں قوم سے، یہ بھی آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگر یہ فیصلہ اس طریقے سے کوسچنیبل ہو جاتا ہے اس ویڈیو کی صورت میں تو پھر پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے، پھر جوڈیشری کہاں کھڑی ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا اسلیم بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بہت اچھی بات بہت وضاحت کے ساتھ بیان کی. ہماری بھی رہنمائی ہوئی، لوگوں کی بھی رہنمائی ہوئی. بہت شکریہ جی، انہوں نے بہت ٹھیک بات کی ہے اور بہت عمدہ تجزیہ لگا رہی ہے. یہ بات کو انالیسس بالکل بے لاگ کرتے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کرتے. میں صاف کہوں تو کسی ادارے کا لحاظ نہیں کرتے، بات اپنی پوری صحافتی ذمہ داری سے کرتے ہیں اور صحافتی احتیاط سے کرتے ہیں، لیکن کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ
بڑی صاف بات انہوں نے کی ہے. اور اب جو یہ کہا جا رہا ہے کہ تلاش کرو کہ ساکن نثار پہ دباؤ کس کا تھا، وہ بول تو پڑے، ورنہ شوکت عزیز صدیقی کا مقدمہ ہی پڑھ لو. اور بہت سی باتیں پڑھنے والی جو ہیں جو ٹھیک ہے میرے صاحب. بہرحال یہ تو کہا جا رہا ہے اگر اس ویڈیو کی تحقیقات ہوتی ہیں تو الیکشن مؤخر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر الیکشن ہو بھی جائے مؤخر وہ کورٹ میں گئے ہیں، ڈیفینیٹلی کورٹ میں گئے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کا فاؤنڈر رکر ہے. لیکن اگلی بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر اس کی تحقیقات الیکشن ہونے کے بعد ہوں تو جیتنے والا یا جو بھی معاملہ ہے وہ بھی پھر ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے. ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ تحقیق ہو جائے یہ کرانے والا پی ٹی آئی کا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹ سر جو بھی اس کے نتائج ہیں وہ تو شرائط بھی سامنے آ رہی ہیں، کسی وقت مانگا جا سکتا ہے، واپس دینا پڑے گا، جو سامنے آ رہی ہیں. شرح سود بھی زیادہ بتائی جا رہی ہے. یہ ساری صورتحال کیا ہے؟ آئی ایم ایف کی شرائط تھی کہ ہم اپنے دوستوں سے کچھ پیسہ لیں تو شاید ہم نے وہ شرط پوری کر دی ہے. اب منی بجٹ ہم لا رہے ہیں. جی ہاں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ شہباز شریف نے یہ کہا کہ منی بجٹ کی اطلاع خطرے کی گھنٹی ہیں، اور میری پیش گوئی سچ ثابت ہوئی کہ حکومت منی بجٹ لا رہی ہے. ہم منی بجٹ آ رہی ہے، اور یعنی کہ وہ مزید جس طرح کے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ٹیکس لگائیں گے، ہم ٹیکس بیس بڑھائیں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم جو ہے وہ جو سبسڈی دی ہوئی وہ ختم کریں گے. یہ تو اس بات کی اعلان ہے کہ آپ اس غریب قوم کو مزید غریب بنائیں گے، لوگوں کے اور گلے گھونٹیں گے. اور کیا ہوگا؟ پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنل کم ہو جائے گی تو شاید ہمیں تھوڑا بہت ریلیف ملنے لگ جائے آنے والے دنوں میں، لیکن یہ تو بڑی مشکل صورتحال ہے. پھر ہم پیٹرول ان سے لے رہے ہیں قرضے پر، $10 کروڑ کا پیٹرول ہر مہینے میں ہمیں ملے گا، لیکن کن شرائط پہ ملے گا، اس پہ ہم کیا انٹرسٹ دیں گے؟ یہ بھی تو ایک ساری صورتحال ہے جس پہ سوچنا میرے صاحب چاہیے. حکومت نے جو چوتھا ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس تھا اس کو بھی بل میں تبدیل کر دیا، اور 350 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ بھی ختم ہو جائے گی. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشرت جناب شاہد حسن صدیقی صاحب. جی ڈاکٹر کیا صاحب اثرات صدیقی ہوئے صاحب، قرضے کی اور ان تمام السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب علی وعلیکم السلام. بھائی جناب قرضہ مل گیا سعودی عرب سے، تیل کی بھی چھوٹ مل گئی، منی بجٹ بھی آ رہا ہے. ہم شاید آئی ایم ایف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ دوستوں سے کچھ پیسے لے کر آؤ، وہ ہم نے اعلیٰ قرضے پہ بھی لے لی. یہ کیوں؟ پہلے تو سعودی عرب ہمارے اکاؤنٹ میں $1.5 بلین آ گیا تھا، اور وزیر خزانہ نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا تھا، پتہ نہیں کیسے آ گیا. تو یہ اب کیا ہو گیا ہے؟ بڑی شرائط بھی ہو رہی ہیں، اور آئی ایم ایف کی شرائط اتنی کڑی آ رہی ہیں کہ لگتا ہے ساری چھوٹ ختم کر دی جائے گی، منی بجٹ لانا پڑے گا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب سعودی عرب خود تشریف لے گئے تھے، وہاں جا کے آئی ایم ایف کی ہدایت کے مطابق انہوں نے درخواست پیش کی کہ آپ ہمیں $3 ارب دے دیں کچھ عرصے کے لیے. تو سعودی عرب نے 26 اکتوبر کو حامی بھر لی کہ ہم پیسہ دے دیں گے، اور حکومت پاکستان نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی یہ 2-3 روز میں مل جائے گا. لیکن ہمارے شوکت ترین صاحب نے پراسرار طریقے سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تھے وہ طے کرنے میں بہت ضرورت سے زیادہ تاخیر کی، جو کہ جس کا وہ دفاع نہیں کر سکیں گے. مگر بہرحال سعودی عرب نے اس بنیاد پر پیسے روک لیے کہ جی پہلے تو آئی ایم ایف سے آپ منظوری کرائیں تب ہم آپ کو دیں گے، جو امریکہ چاہتا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں رہیں. مگر جو چیز اہم ہے، اور آپ نے اشارہ بھی اس کی طرف فرمایا ہے، کہ برادر اسلامی ملک سعودی عرب پاکستان کی تاریخ میں جو تعلقات ہمارے تھے، سخت ترین شرائط پر یہ $3 ارب دینے کی منظوری دی ہے، وہ بھی تاخیر سے. اور اس کے ساتھ ہی آپ کے علم میں ہے، جس کا اشارہ بھی آپ نے کیا، کہ آئی ایم ایف نے بھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے سخت ترین شرائط پر ہمیں اب یہ قرضے کی قسط دینے کی منظوری دی ہے. ٹھیک جی 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 میں نے کہا آپ نے ٹھیک فرمایا. اب کیا صورتحال کیا بننے جا رہی ہے؟ نہیں، یہ ہے کہ پہلے تو مجھے جو تکلیف ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک کلوز رکھی ہے سعودی عرب نے، ایک تو شرح سود زیادہ ہے. یہ کہا تھا کہ اس کا رول اوور نہیں ہوگا، ڈیفالٹ کرتا ہے کسی بھی ملک کے ساتھ تو سعودی عرب کو یہ حق ہے کہ 72 گھنٹے میں آپ سے کیا جی پیسہ واپس کرتے ہیں، ڈیفالٹ کلوز. تو عالم اسلام کی پہلی جوہری قوت اتنی بڑی طاقت کے ساتھ اس قسم کی شرط ڈیفالٹ کلوز رکھنا، یہ میرے خیال سے نہ سعودی عرب کی شایع نشان ہے نہ ہمارے، کہ جو ہم عمران خان صاحب جو کشکول لوگ گھومتے ہیں ساری دنیا میں، اب یہ اس کا منطقی نتیجہ ہو گیا. لیکن جہاں تک آپ کا دوسرا سوال کا حصہ ہے، دیکھیے ہم نے $1 ارب کی قسط کے لیے جو ہے یہ مذاکرات جو چلے ہیں ترین نے، وہ کوئی 5.5 مہینے کیے ہیں. میرے حساب سے 72 گھنٹے میں یہ چیزیں طے ہو سکتی تھیں، کیونکہ کوئی شرط ایسی تھی نہیں جس پر آپ مذاکرات کریں. وہ انہوں نے 5.5 مہینے اس لیے گزارے کہ یہ چاہتے تھے کہ جو سستی شرح سود پہ قرضے دے رہے ہیں بینکوں سے طاقتور طبقوں کو، وہ اور فائدہ اٹھا لیں. اس دوران میں $23 ارب گر گیا
تجارتی خسارہ بڑھ گیا، اور ہم جب IMF کے پاس گئے آخر میں تو اس وقت ہماری صورتحال ایسی تھی کہ ہم کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. مگر جو میں آپ کو یہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کون سی شرائط پہ آپ مذاکرات کر رہے تھے. IMF نے یہ کہا کہ جناب آپ 300-350 ارب جو ہے وہ پیٹرولیم لیوی یعنی بھتہ لیں. تو آپ نے اپنے بجٹ میں رکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ 50 ارب روپے مہینہ پیٹرولیم لیوی لیں گے، 610 ارب روپیہ. چونکہ 7 مہینے باقی ہیں تو انہوں نے کہا وہ 350 ارب لے لیں. دوسرا یہ تھا کہ آپ ٹیکسوں کی چوری روکنے میں ناکام تھے، آپ کا ٹیکسوں کا ہدف ہو نہیں رہا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ سبسڈیز وڈرا کر لیں، جو کہ عمران صاحب بھی کہتے تھے ہم سبسڈیز وڈرا کریں گے. لیکن سبسڈیز وڈرا کر کے آپ نے مالدار لوگوں سے ٹیکس لینے کے بجائے عوام کے اوپر ٹیکس لگا دیا. مگر اس میں مذاکرات کرنے کا کیا تھا؟ تیسرا یہ تھا کہ ترقیاتی اخراجات میں 200 ارب کی کٹوتی کریں. تو جب آپ کا بجٹ خسارہ بڑھے گا، آپ شان اخراجات کم نہیں کریں گے، تو انہوں نے یہی تو کہا نا کہ 200 ارب کی آپ کٹوتی کر دیں. بجلی کے نرخ انہوں نے بڑھانے کو اس لیے کہا کہ آپ کا جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ دگنا ہو گیا ہے پچھلی حکومت کے مقابلے میں. تو اس کا حل یہ نہیں تھا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں، حل یہ تھا کہ آپ اصلاحات کریں جو عمران خان صاحب نے قوم سے وعدہ کیا تھا. اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ صرف ایک اصلاح کر لیتے کہ جو ہم نے ٹیکس ایمنسٹی لے کر آئے تھے اور اس میں یہ قانون رکھا تھا کہ 2019 میں کہ جو اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے جو اثاثے ملک کے اندر ہیں جس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، عمران خان صاحب نے کہا تھا ہم کریک ڈاؤن کریں گے، تو ان سے اگر قانون کے مطابق ان چوروں سے پیسہ لے لیتے تو 900 ارب روپے مل جاتا. اب حکومت کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ 900 روپے ان چوروں سے لیں قانون کے مطابق، یا معیشت کو کچل دیں اور عوام کے اوپر یہ بول ڈال دیں 900 ارب کے پیکج کا جس کا آپ نے دستخط کرا، اور تاکہ معیشت کو گروی رکھیں گے. IMF کے پاس جائیں گے سخت ترین شرائط پر اور پھر اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا لیا. لیکن کبھی نہ کبھی یہ جواب تو دینا پڑے گا کہ جو چیز 2-3 روز میں ہو سکتی تھی، آپ نے پہلے تو 20 مہینے تک اس کو IMF کے پروگرام کو سسپینڈ رکھا ایک جو ہے غلط حکمت عملی کے تحت، تاکہ طاقتور لوگوں کو اب لمبی مدت تک قرضے دیں. اس مدت میں آپ نے معیشت تباہ کر دی، اشرافیہ کو نوازا، معیشت کو تباہ کر دیا، روپے کی قدر گرا دی، تجارتی خسارہ بڑھا دیا. تو کبھی نہ کبھی تو اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. اور کون سی شرائط پہ مذاکرات کر رہے ہیں تدین صاحب بتا تو دیں کہ میں نے تو جو 4 شرائط آپ کو بتائی ہیں اس میں تو بحث کرنے کو کچھ نہیں تھا، اصلاحات کرنی تھی. تو یہ کھیل ہے. تو جب تک یہ جو ہے وہ احتساب نہیں ہوگا اس ملک میں، ہم اسی طرح سے خدا نہ خاصہ رہیں گے جیسے سعودی عرب نے کیا، IMF نے کیا، یا دوسرے ملک کریں گے. ٹھیک بات ہے جی. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی ٹھیک بات، درست بات کی، جسے اردو میں کہتے ہیں مختصر جامع. بہت اچھی بات انہوں نے کی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کا کیا حل ہے، کیسے ہم حل کریں اس کا؟ آپ قرضے لے رہے ہیں، ایسی شرائط کبھی کسی نے لگائی نہیں. IMF سے بھی سخت شرائط لگا دی انہوں نے. بھائی اس سے بہتر تھا کہ سی پیک کی طرف جاؤ، جو نقصان ہونا ہو. انہوں نے کہا ایمنسٹی اسکیم جب دی تھی اس کے بعد پچھلی بار سعودی قرض دینے کے لیے آپ چین کے پاس گئے تھے، کیا پتا آج پھر جانا پڑے آپ کو کل. سر ملک کے طاقتور طبقوں سے پیسہ کیوں نہیں لیتے؟ ایمنسٹی اسکیم کے جو اعلانات تھے وہ کہاں گئے؟ ہوا میں کیوں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں انہوں نے. آپ نے کہا تھا کہ جنہوں نے اپنی دولت لیگلائز کرا دی ہے، اس کے علاوہ جو لوگ کے پاس دولت ہے ہمارے پاس ان کا ڈیٹا ہے. یا تو آپ جھوٹ بولتے تھے اور آپ سچے ہیں تو ان پہ کریک ڈاؤن کریں. سر کون ہیں وہ لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ حکومت وہ ان کے ہیں سارے، سب انہی کے نام آتے ہیں. تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گا سب کچھ ان کی حکومت جو ہے، اگر جو ان پہ ہاتھ ڈالے. اس لیے نواز شریف چیخ رہے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن. تو تیرے گھر میں یہ دلدل ہے جس میں ہم دسے جا رہے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہے. خان صاحب تو کہتے ہیں میں پورا طاقتور ہوں، ادارے میرے ساتھ کھڑے ہیں، ہر فیصلہ میں اپنی آزادی سے لیتا ہوں. اداروں کو بھی پھر عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا نا جی. ادارے عوام سے زیادہ برتر تو نہیں ہوتے نا جی، عوام کی خدمت کے لیے ہے نا جی. ادارے ملک کے لیے ہے نا جی. جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ادارے جمہوریت کیا ہوتی ہے؟ جمہوریت ملک کے لیے ہوتی ہے نا جی. یہ جمہوریت ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں کر سکتے. آج وہ کر دیا نا، انہوں نے کہا کہ مذاکرہ کریں گے، آرڈیننس کے تحت جو قانون آیا اس کو منظور نہیں کریں. جی ہاں، یہ ساری چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑیں گی. اب کیا چلیں اس کے آنے والے دنوں میں اس میں مزید بھی بات ہوتی رہے گی. میر صاحب ایک موضوع اور ہے اور بڑا سنجیدہ موضوع ہے صحت کے حوالے سے. کرونا کا جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، دنیا بھر میں اس نے سر اب دہشت پھیلا دی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خطرناک ترین ویریئنٹ ہے اور اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور بہت سے ممالک نے سفری پابندیاں لگا دی، افریقہ کے ممالک کا دائمہ ہے، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل بھی ایک سٹانس آ رہا ہے کہ سفری پابندیاں لگانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. جو صحت عامہ کے اصول ہیں اس کے حوالے سے پروٹوکول ان کو اپنانا پڑے گا. سر پاکستان میں آج اسد عمر نے یہ کہا کہ
اس کو روکنا تو ناممکن ہے، احتیاط اور ویکسینیشن ہی ایک طریقہ ہے، وہ تو سر ہم پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں۔ نہیں، ان کا یہ کہنا یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم کسی سفر پہ پابندی نہیں لگائیں گے، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، یہ تھیوری ہے ان لوگوں کی، اور البتہ ہمیں ویکسینیشن تیز کر دینی چاہیے۔ اچھا، ویکسینیشن سے یہ ویریئنٹ عمل کرتا کہ نہیں کرتا، متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے تو جا کر یہ ویریئنٹ جو ہے ویکسینیشن کو کچھ نہیں سمجھتا، اب آتا ہے کہ اس سے بخار وغیرہ ہو جاتا ہے، 2 دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی آ رہا تھا کہ کچھ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے اعلان کیا کہ وہ نئی ویکسینیشن کے لیے، نئی جو ویریئنٹ ہے اس کے لیے ویکسین بھی، بوسٹر ویکسین بھی تیار کر رہے ہیں، 15-20 دن میں آ جائے گی، وہ پہلے سے تیار کیے بیٹھے تھے۔ اچھا، یہ ساری خبریں آ رہی ہیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹری اپنا کمائی بھی کرنے چاہتی ہوگی، اور اس بہانے سے شاید پاکستان میں اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے جو لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی وہ مکمل کرائیں، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ سفری پابندیاں جب بڑے ملکوں نے لگا دی ہیں تو ہم بھی احتیاط کریں، ہم سفری پابندیاں لگائیں، کم از کم جو لوگ آتے ہیں ان کا چیک تو کریں۔ پہلے بھی ہم نے اسی حماقتوں سے اپنے ملک میں پھیلایا تھا، اب ہم افورڈ نہیں کر سکتے، لوگوں کی بالکل ہڈی پسلی ایک ہو گئی ہوئی ہے، اب افورڈ نہیں کر سکتے، اور اس میں جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں بہت طریقے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میرے صاحب اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ کرونا کے نئے ویرینٹ کے حوالے سے جو ہے وہ ملک میں کیا اقدامات، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلتھ رپورٹر ہیں جناب ذوالقرنین رانا صاحب، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں ان معاملات کے اوپر۔ جی ذوالقرنین رانا صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی سر، الحمدللہ، اللہ کا شکر، آپ بتائیں سر۔ اچھا، کیا صورت ہے اس کو نئی ویرینٹ کی جو آ رہا ہے ساؤتھ افریقہ سے، ہم کیسے اس کو ڈیل کریں گے، کیسے نپٹیں گے؟ عالمی سطح پر کیا کام ہو رہا ہے؟ WHA بھی پریشانی ظاہر کر رہی ہے، اور فارماسیوٹیکل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ نئی بوسٹر ویکسین بھی بنا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کیا کیا لگ رہا ہے آپ کو، کون ہے پیچھے صاحب؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اومیکرون جو وائرس ہے یہ ہے کیا، اور اس میں اتنی تشویش جو ہے وہ کیوں پھیلائی ہوئی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ سامنے آئی ہے کہ جنوبی افریقہ میں 12 روز قبل جو ہے وہ کورونا کیسز کی جو مثبت شرح تھی وہ 0.9% تھی۔ جب 12 روز گزرے اور اس شرح کو دوبارہ جانچا گیا تو وہ 9.77 تک جو ہے وہ پہنچ چکی تھی، جس پر WHO نے بڑا تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ کس طرح کا وائرس ہے جو 10 روز میں اور 12 روز میں جو ہے وہ 9% تک جو ہے وہ پھیل گیا ہے، اور یہ ویریئنٹ اگر کہیں پر بھی جاتا ہے تو کافی تباہی کا جو ہے وہ سبب بن سکتا ہے۔ اس پر مختلف اسٹڈیز بھی آئی ہیں جس کو جاننا جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے ضروری ہے کہ اس میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وائرس کی جو اقسام ہے اس میں کچھ ایسی بھی جنیاتی تبدیلیاں ہیں جو 50 جنیاتی تبدیلیاں پائی گئی ہیں۔ اگر ہم اس سے پہلے قسم چوتھی لہر کو دیکھیں تو وہاں پر ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ پھیلا تھا، جس کے بارے میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ کافی تباہی مچائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ بھارت میں اس نے بڑی تباہی بھی مچائی، اور اسی خدشے کے پیش نظر جو ہے جب اومیکرون جو ہے وہ سامنے آیا ہے تو اس کی جو پھیلنے کی شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بھی خدشہ اب ظاہر کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی بھی تحقیق جو ہے مکمل نہیں ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہوگا، لیکن پھیلاؤ کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اگر خطرناک ثابت ہوا تو یہ جو کرونا میں کی ہلاکتیں ہیں اس کا سبب بن سکتا ہے، جبکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ فیٹیلٹی ریٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، ابھی تک ہلاکتیں اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے سامنے نہیں آئی، جبکہ کچھ ممالک ایسے ہیں وہاں پر ایک کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ اسپریڈنگ کیونکہ زیادہ ہے تو اس وجہ سے خطرہ کی گھنٹی جو ہے وہ پاکستان میں بھی لگائی گئی ہے۔ اچھا ذوالقرنین، یہ بتائیے گا، پاکستان میں اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ اس کو آنے سے تو نہیں روک سکتے، کیا کیا اقدامات کر رہا ہے محکمہ ہیلتھ اس حوالے سے؟ اب پنجاب حکومت کی اگر بات کریں تو پنجاب حکومت نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی تحقیق سامنے نہیں آئی جس پر جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں۔ سب سے پہلے تحقیقات کی جائے گی کتنا بچوں کو یہ زیادہ متاثر کرتا ہے، بزرگوں کو متاثر کرتا ہے، کون سی ایج کو متاثر کرتا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں گی۔ لیکن جو پنجاب حکومت ہے اور NCOC ہے وہ پابندیوں کے حوالے سے اپنا واضح پیغام یہ دے چکی ہے کہ وائرس کی جو معلومات مکمل آنے کے بعد ہی سوچا جائے گا، اس سے پہلے کوئی بھی اسکول بند کرنے یا دیگر جو چیزیں بند کر دی جاتی تھی، مارکیٹ وغیرہ، وہ بند نہیں کی جائیں گی۔ لیکن اگر اس کا پھیلاؤ اس قدر پھیلتا ہے کہ فیٹیلٹی ریٹ اور ہاسپٹلس پر بوجھ بڑھتا ہے تو پھر یقیناً جو بندش کی طرف جو ہے مختلف جگہ پر جایا جائے گا۔ لیکن اس میں ایک تحقیق جو ہے وہ سامنے آئی ہے جو برطانوی پروفیسر ہیں جولیو ڈی اولیویرا، ان کے مطابق یہ کرونا کی ایسی قسم ہے جس نے اس وجہ سے حیرانگی کی ہے کہ یہ ہماری توقع سے زیادہ اس میں جو ہے وہ تبدیلی پائی گئی ہے،
50 जनियाती तब्दीलियां जो है ये अपने अंदर रखती है, जिसमें मखसूस स्पाइक प्रोटीन है जिसको वैक्सीन जो है वो निशाना बनाती है, लेकिन इसमें 30 जनियाती तब्दीलियां जो मौजूद हैं। अगर हम वेरिएंट डेल्टा की बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 2 जनियाती तब्दीलियां थी, उसने अगर इतना स्प्रेड की तरह फैला और तबाही मचाई है, तो ये 50 ठीक है जुल्फिकार राना, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत तफसील से अदा किया। हमारा वक्त तकरीबन खत्म हो गया। होती है कि बाद सही तब्दीलियां तो हुई लेकिन वो इतनी मौलिक साबित नहीं हुई, तो अभी काफी मालूमात आना ठीक बात है। बहुत दुरुस्ती, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो रहा है इसलिए हमने आपकी बात किया, लेकिन आपने हमें बहुत अच्छी तरह आगाह किया और वाज़ेह किया कि सूरत-ए-हाल क्या है। ठीक है मेरे साहब, प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो गया। इंशाअल्लाह कल नए मौज़ूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। अपने मेज़बान गुफरान चुगताई को प्रोग्राम से जाल मेरे के साथ